اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے اہل توحید کے لیے. تم جس سے بھی ڈرتے ہو بیکار کا ڈرنا ہے. اگر تمہارے پاس توحید ہے تو تم سے بہادر کوئی نہیں ہے, اور کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو, اگر وہ مشرک ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج ہم کامیاب نہیں ہیں چیخ رہے ہیں. کیوں کامیاب نہیں ہیں جی؟ جب تم پورے کے پورے خلاف ورزی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی, تو اللہ کامیاب کہاں دے گا؟ کیسے کامیابی دے گا؟ آج یہی کام ہو رہا ہے. بدبخت انجینئر علی مرزا جو بیٹھا ہوا ہے نیٹ میں ڈاکو بن کے, اس کا بھی یہی معاملہ فارمولہ ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو قرآن میں ہے, دیکھو جو حدیث میں صحابہ کی غلطیاں. ارے بدبخت کون کہتا ہے نہیں ہوئے ہیں؟ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن تجھے کون اجازت دیا کہ ان غلطیوں کو بیان کرے؟ جبکہ رب نے معاف کر دیا تو کون ہوتا؟ اگر غلطیوں پر ہی تبصرہ کرنا ہوگا تو پھر تو تم انبیاء پر بھی کیڑے نکالو گے نا. تو یہاں آنے سے موت ہوئی, گھر میں رہے تو موت نہیں ہوتی, یہ لو کا صیغہ ہے نا, یہ کہنا صحیح نہیں ہے, ایمان کے منافی نہیں ہے. اگر ایک چیز ہو گئی اس کے بعد اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا, بات کرنا بالکل بیکار بات ہے. جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے, اور اسی وقت ہو کر رہتا ہے جب اللہ خود اسے حکم دیتا ہے. پورے غموں سے نجات مل جاتی. اگر یہ سوچے بھائی اللہ جو کرتا ہے نا تیری بہتری کے واسطے کرا رہا, چھوڑو. انسان کو کبھی غم نہیں آئے گا. کروڑوں کا نقصان ہوا, اچھا خبر آئی, احتیاط تو کیا, اچھا نقصان ہو گیا, چھوڑو بھائی یہ نقصان شاید کوئی نہ کوئی اچھا ہی رہا ہوں گا, اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی رہیں گی اس میں. خالی یہ لفظ اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو, آپ خوش ہو جائیں گے, پورا غم چھوڑ دیں. لیکن جو لوگ اس کو لے کے ایک روک بنا لیتے ہیں نا, وہ صحیح کو ہو کے کیا ہوتے ہیں, پاگل ہو کے مر جاتے ہیں. MSLI ٹی وی, رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. اب یہاں پر کیا ہے, خاص طور پر وہ مقام جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے بعد یا آ کر وہ جو شکست ہونے کے اسباب تھے غزوہ احد میں, اس پر تبصرہ خاص آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. کا اے ایمان والو, اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے, کارساز ہے. وہو خیر الناصرین, کہ وہ بہت بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ کتنا بھی طاقتور کوئی ہو جائے, اگر وہ مشرک ہے تو بزدل ہے. صاف بتا دیا یہاں پر اللہ تعالی. اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے اہل توحید کے لیے. تم جس سے بھی ڈرتے ہو بیکار کا ڈرنا ہے. اگر تمہارے پاس توحید ہے تو تم سے بہادر کوئی نہیں ہے, اور کتنا بڑا بہادر کیوں نہ ہو, اگر وہ مشرک ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے. کیوں کافروں پر رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کا؟ بما اشرکوا باللہ, یہ شرک کرتے ہیں بغیر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, کوئی دلیل نہیں. اب حقیقتاً میدان میں اتر کے دیکھیے, کوئی مقابلے پہ نہیں آئے. ڈر کے مارے آپ چھوڑ دیں گے, آپ کے سر پہ بیٹھ کے مسالہ پسیں گے. یہی حال ہے ہمارا. ہم توحید پہ ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں. انہیں کیا کر, ارے بولو جی, کچھ بھی نہیں ہوتا, بولو. جن تک نصیحت پہنچنا ہے ان تک نصیحت پہنچے گی. جو بدلنے والے ہیں وہ بدلیں گے, تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا. بولو تو اتر کے صحیح, بولنے سے ہی ڈرتا ہے بندہ. اسی واسطے ہم کامیاب نہیں ہوئے. آج ہمارے جھگڑے مسائل سب چھوڑ کے آپ توحید بولنا شروع کر دینا, دیکھو کیسے انقلاب ہوتا. لیکن نہیں کرتے ہیں. ہمارا ڈر ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا ہے, جبکہ اللہ صاف کہتا ہے کہ مشرکین ڈریں گے, ان کے شرک کی وجہ سے یہ بزدل ہیں. کوئی مشرک کبھی بھی بہادر نہیں, شرک بزدلی پر ابھارتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کو ہمت کرنا ہے, ہمت.
ہم کو ایک ایک گھر جا کے بتانا ہے کہ دیکھو بھائی ایک اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے. ایک ایک شرک کے اڈوں کو ایک ایک درگاہوں کے پاس کھڑے ہو کے ایک ایک کو بلا کے نصیحت کرنا ہے. کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا تمہارا، لیکن کرے نہیں ہم کبھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہی ہمارا ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ ہمارا کام ہے آج سب سے اہم ترین کام. اسی سے تو فتح ملے گی تمہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اب آ گئی وہ بات جو آ کر عام طور پر ایک شک و شبہ میں ڈالتی تھی. وہ یہ تھا کہ دیکھو جی رسول کون ہے جی؟ برحق ہے. اب رسول کے ہوتے ہوئے غزوہ احد میں شکست کیوں ہوئی جی؟ اب دراصل کیا تھا کہ جو کمزور ایمان والے تھے، جو منافق تھے، جو ڈر کے بھاگ کے آ گئے تھے، وہ لوگ اپنے سپورٹ کے لیے دلیل لے رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ رسول سچا ہوتا تو اللہ کبھی شکست نہیں دیتا. اب شکست ہوئی ہے تو شاید رسول سچا نہیں ہے. پھر کیسے غزوہ احد میں ایسا ہو گیا کہ اللہ کے رسول خود زخمی ہو گئے جبکہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اور دوسری بڑی دور کی کوڑی لے آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ فتح ہماری ہوگی؟ عمومی بات میں فتح کس کی ہوتی ہے بھائی؟ مسلمانوں کی. تو فتح تو ہماری ہوگی. تو اللہ کے رسول نے ہی بتایا تھا فتح ہماری ہوگی. جب اللہ کے رسول بتانے کے باوجود فتح نہیں ہوئی ہم نا، تو اللہ کے رسول کی بات سچی نہیں ہے. تو اس طرح اشکالات ڈالے جا رہے تھے غزوہ بدر پر. اصل پورا بدر سمجھنا ہے تو میری سیرت ہے، آپ اس میں سمجھیے. میں مکمل وہاں بیان کر چکا ہوں کیونکہ یہاں تفسیر میں موقع نہیں ہے. اچھا، اب اسی پر اللہ تبصرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دیکھو نہ اللہ کے رسول نے خلاف ورزی کی، نہ اللہ کا وعدہ کیا ہے بدلا. بات وہی تھی جو اللہ نے کی تھی. وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اللہ کے اذن سے کافروں کو قتل کر رہے تھے. پہلا سیشن جو تھا بدر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھر 3000 مشرکین، اور پہلا ٹکر جو ہوئی جب تک اس درے پہ اللہ کے رسول نے جن 50 صحابہ کو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ بنا کر کھڑا کیا تھا وہاں نافرمانی نہیں ہوئی تھی، تو غزوہ احد ماشاء اللہ چلی اور 1-2 گھنٹے کے اندر ختم ہو کے مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی. فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول ایک پہاڑی میں ایک چھوٹا سا ایک درہ تھا جہاں سے وہ لوگ پیچھے سے چکر کاٹ کے مقابلہ کر سکتے تھے. تو وہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ 50 صحابہ کی ایک ٹکڑی کھڑا کی جن کے امیر عبداللہ ابن جبیر تھے. کہا کہ دیکھو یہاں سے نہیں ہٹنا، کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست کچھ بھی ہو جائے، تم یہیں رہنا جب تک کہ میں نہ کہوں، یہاں پر رہنا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا کہ یہ درہ جو ہے نا، پہاڑ ایسے آ رہا ہے جی، اب اتنے اونچائی سے تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن پہاڑ ایسے آتے آتے ایک جگہ ایسے ہو کہ ایسے جا رہا ہے، یہاں راستہ بن رہا ہے ایسا. تو یہاں سے جو راستہ بن رہا ہے یہاں سے دشمن چکر کاٹ کے پیچھے سے آ سکتا تھا. تو یہ کمزور مقام تھا. تو اللہ کے رسول نے یہ کمزور مقام جو تھا جہاں پر کیا درہ بن رہا تھا وہاں کیا کیا، سیل کر دیا، گویا صحابہ کو 50 صحابہ کو کھڑا کر کے صف میں کہ کوئی بھی یہاں سے نہیں آ سکتا، اگر آئے تو پہلے مقابلہ آپ کر لینا، اس واسطے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ عبداللہ ابن جبیر جو کھڑے ہوئے تھے 50 ساتھی، وہ جب تک وہاں کھڑے رہے اسی کے اندر جنگ شروع بھی ہوئی، یہ شکست بھی کھا گئے، یہ بھاگنے بھی لگ گئے، مال غنیمت بھی چھوڑ دیا، اور صحابہ نے سمجھا کہ یہ فتح ہو چکی ہے تو جو کچھ بھی وہ چھوڑے ہوئے سامان جسے مال غنیمت کہتے ہیں اس کو اٹھانا شروع کر دیا. تو عبداللہ ابن جبیر کے جو ساتھی یہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی اجازت دیجئے، ہم بھی جا کے اٹھاتے ہیں. تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہ ہٹو. تو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ اس وقت کہا تھا جب جنگ چل رہی تھی، جنگ تو ختم ہو گئی ہے نا، اب تو مال غنیمت اٹھانے کا موقع ہے نا. تو سمجھنے میں غلطی کی، عمدن بھی غلطی نہیں کی صحابہ نے.
سمجھنے میں غلطی کی اور وہاں سے تقریباً 40 صحابہ ہٹ کے آ گئے مال غنیمت اٹھانے کے لیے، اور صرف 10 صحابہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ اور یہ پوائنٹ جو کمزور مقام تھا وہ دشمن کی طرف سے خالد ابن الولید اس وقت وہاں شریک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دیکھ لیا یہاں پر درہ بھی ہے، جانے کے لیے موقع بھی ہے، اور صرف 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو جھتا تھا وہ 200 کا تھا، تو 200 لوگوں کو لے کے انہوں نے حملہ کیا نا، یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ جب 10 کے 10 شہید ہو گئے نا، یہ پیچھے سے آ کے جب حملہ کیے نا، مسلمان تو یوں جھک کے کیا ہے مال غنیمت اٹھا رہے تھے، اور یہ اوپر سے آ کر ان کے پیٹوں پر حملہ کرنے کا بہترین موقع مل گیا، حتیٰ کہ ایسی بھگڑ مچی کہ کون کس کو مار رہا ہے بھی پتہ نہیں چلا۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ وہ درے پہ کھڑے ہوئے صحابہ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، ورنہ تو وعدے کے مطابق تو پہلے کیا ہو گیا تھا، فتح ہو گئی تھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو سچا کر دکھایا جب اللہ کے اذن سے تم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تحسونہم بِإِذْنِهِ۔ لیکن یہ فتح کب شکست میں بدلی؟ حتی اذا فشلتم، جب تم پھسلے، جب تمہارے درمیان سمجھنے میں غلطی ہوئی، جب اس درے کو چھوڑا جہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی حالت میں نہ ہٹنا، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے معاملے میں تم نے کیا کیا، جھگڑا کر لیا۔ یعنی عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ دیکھو نہ نکلو اب بھی، لیکن بعض صحابہ نے سمجھا کہ نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، ہمیں جا کے کیا ہے مال غنیمت لینا ہے۔ تو جب معاملے میں جھگڑا ہوا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے کیا کیا، تمہارے ہاتھوں غلطی ہو گئی جبکہ تم نے تمہاری محبوب چیز دیکھ لی، یا اللہ نے تم کو دکھا دی، کیا محبوب چیز، مال غنیمت۔ یعنی ایک طرح کی مال کی ایک محبت کا ایک جو رمق دمق ہم کہہ سکتے ہیں، بہت اعلیٰ ترین صحابہ ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا، اس وقت اس درے کو چھوڑ کے آنے میں ایک معاملہ جو بنا تھا وہ اہم ترین معاملہ یہی تھا کہ وہ دراصل مال غنیمت کی طرف پھر گئی۔ تو یہاں سے ہی مسئلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہمارا وعدہ جو تھا وہ وعدہ برابر تھا، غلطیوں کی وجہ سے ہی دراصل معاملہ پلٹا، اور وہ بھی سمجھنے کی غلطی سے۔ ایک چھوٹی سی سمجھنے کی غلطی سے اتنی بڑی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو جو سراپا پورے کے پورے ڈوبے ہوئے ہیں 24 آورس اللہ کے رسول کی مخالفت میں، تو کیا اللہ ہم کو کامیابی دے گا؟ ہاں جی، سوچ کے دیکھو، آج ہم کامیاب نہیں ہیں چیخ رہے ہیں، کیوں کامیاب نہیں ہیں جی؟ جب تم پورا کے پورے خلاف ورزی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تو اللہ کامیاب کہاں دے گا، کیسے کامیابی دے گا؟ تو فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض کیا تھے، دنیا چاہتے تھے، بعض چاہتے تھے آخرت، یعنی مال غنیمت کے طور پر کچھ کے دل وہاں پر چلے گئے تھے، لیکن بعض آخرت کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں پلٹایا اور تمہیں جو امتحان تھا اس سے نکلوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ ابھی یہی واسطے ہم کو یہ کہنا ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، صحابہ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ صحابہ نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، تم کون ہوتے جی بتانے والے؟ اب کوئی بدبخت اب شیعہ بیٹھ کے کہتا ہے دیکھو یہی وہ لوگ تھے جو بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو ہم کہیں گے منافق، زبان بند رکھ، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو کون ہوتا بولنے والا؟ آج یہی کام ہو رہا ہے، بدبخت انجینئر علی مرزا جو بیٹھا ہوا ہے نیٹ میں ڈاکو بن کے، اس کا بھی یہی معاملہ فارمولا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو قرآن میں ہے، دیکھو جو حدیث میں ہے صحابہ کی غلطیاں، ارے بدبخت کون کہتا ہے نہیں ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن تجھے کون اجازت دیا کہ ان غلطیوں کو بیان کرے؟ جبکہ رب نے معاف کر دیا تو کون ہوتا؟ اگر غلطیوں پر ہی تبصرہ کرنا ہوگا تو پھر تو تم انبیاء پر بھی کیڑے نکالو گے نا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ایک آدمی نہیں مارا گیا تھا، مشورہ کیا ہے نا بھائی، قرآن کے اندر ہے، سورہ قصص کے اندر، ہاں، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا، ایک رپاٹا دیا، ایک چھانٹا دیا، ایک تماچا، فوكزه موسى فقضى عليه، موسیٰ کا تماچا کوئی برداشت کر سکتا؟ مات مرگا وڑے۔
اب یہ قتل ہو گیا نا حضرت موسیٰ سے بھی. تو قرآن کے مطابق اب یہ بھی کہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انبیاء بھی قاتل ہیں کہو گے تمہارا ایمان چلے جائے گا. قتل ہوا لیکن رب نے کہا کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے یہ قتل کر دیا، یہ ظلم ہو گیا میرے ہاتھ سے، تو معاف کر دے. اللہ نے کہا کہ معاف کر دیا، مسئلہ ختم. اب تم کون ہوتے جی پوچھنے والے کہ حضرت موسیٰ نے قتل کیا؟ یہی معاملہ صحابہ کا بھی ہے. یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کی طرح صحابہ معصوم ہے، غلطی ہی نہیں ہوتی، غلطی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ غلطیوں کو بتا کر تم ان کی تذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے غلطی ہوئی تو بھی معاف کر دیا. حضرت اماں عائشہ پہ حضرت علی دونوں مل کر لڑے اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. اسی طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی لڑے، اس میں بھی کئی لوگ شہید ہوئے. تو غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو ہم نہیں بولیں گے کیونکہ دونوں جنتی ہیں، دو طرفہ جو بھی مرے ہیں سب شہید ہیں. اب کوئی بدبخت بخاری سے حدیث نکال کے بتا رہا ہے دیکھو یہ صحابی کو گالی دے رہا ہے، ایسے تھے صحابہ. تو کون ہے رے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں تجھے کون یہ چیز دیا تھا؟ تیری کیا اوقات ہے کہ تو ان پر کیا ہے تبصرہ کرے؟ لوگ اس کے دلیلوں پہ جاتے ہیں کہ انجینئر تو پورا دلیل بولتا ہے. ہاں جی دلیل ہے، عقیدہ تو یہ ہے نا ہمارا کہ صحابہ کے مشاجرات میں، ان کے جھگڑوں میں ہم خاموشی اختیار کریں گے. یہ تمام متفقہ طور پر اسلاف کا قول ہے کہ ہم ان پر تبصرہ نہیں کریں گے. یہی بات ہے. اسی کو لے کر کیا کر رہے تھے بدبخت؟ حضرت عثمان پر بھی چڑھائی کر رہے تھے جب بلوائی آئے. حضرت عثمان جب معصور تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا، کیونکہ ان بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے. حضرت عثمان بھی تھے. جب بلوائی نے حضرت عثمان کو قتل کیا تو تب یہی بہانہ بنایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. کہا کہ ہاں کہہ رہا ہے. تو کیا ان بھاگنے والوں میں عثمان نہیں تھے؟ ابن عباس نے کہا کہ ہاں تھے. تو پھر تو یہ بھاگنے والے نہیں ہوئے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ بدبخت قرآن کو نہیں پڑھا تو؟ حضرت عثمان نے جو کیا اس کے لیے اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ نہیں کہا؟ اللہ نے معاف کر دیا ان کو. تو کون ہوتا پوچھنے والا؟ یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی. غلطی ہوئی، تبصرہ ہوا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. اور فیصلہ بھی کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. نیچے فیصلہ دے دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ دراصل کیا ہوا، ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا. ہاں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. کہ تمہیں کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا چاہتا تھا اور تمہیں کا ایک گروہ آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے. معاف کر دیا تو مسئلہ کون ہے جی بولنے والا؟ اب یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ اس واقعات کو قرآن کا حوالہ دے کے کہیں کہ صحابہ تو بزدل تھے، غزوہ بدر میں بھاگ گئے. صحیح ہے کیا؟ بول سکتا کوئی بندہ؟ اب یہ دلیل اس آیت کو بنا دے اور کہے کہ دیکھو بھائی قرآن میں دلیل ہے. کوئی شیعہ آ کے بتائے کہ دیکھو صحابہ پر تو کیا ہے باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ بھاگ گئے، تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں. یہی معاملہ یہ انجینئر علی مرزا بھی کر رہا ہے بدبخت، جو حوالے تو دیتا ہے دیکھو بخاری میں فلاں میں ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. اور ہمارے اپنے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی بالکل برابر بولتا ہے، بھائی جو بولتا انہیں حوالہ دیتا ہے. بھائی پرسوں بھی ایک بندے نے کال کی تھی، کہا تھا کہ اس کی بات تو عجیب نرالی ہے، دل تو نہیں مانتا لیکن وہ جو بولتا ہے حوالہ دیتا ہے. لیکن خالی حوالہ چل جائے گا کیا؟ اس حوالے کو ہم اسی وقت مانیں گے نا جی جب وہ خلاف عقیدہ نہیں ہوگا. جبکہ ہمارا مکمل عقیدہ ہے کہ صحابہ کی لڑائیوں پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. جو ان کا معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا. تو فرمایا کہ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. کہ فرمایا کہ ایسی حالت میں خاص طور پر وہ نقشہ کھینچا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ افرا تفری کا ماحول ہوا
تو کچھ صحابہ کیا ہے میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، تو فرمایا کہ اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد، جب تم جنگ احد میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، ولا تلؤون علی احد والرسول يدعوکم، اور رسول پیچھے سے پکار رہا تھا، گویا کہ یہ آگے بھاگے جا رہے تھے، افراتفری کا ایسا ماحول ہو گیا کہ میدان چھوڑ دیا، صحابہ جا رہے ہیں، والرسول يدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، فاصابکم غما بغم، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے، کئی کو ایسا کیا، کیوں ایسا ہوا، علامہ فاتکم ولاما اصابکم، کہ اس واسطے کہ تاکہ تمہیں کسی چیز پر جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم نہ کرو، اور کوئی مصیبت جو تم پر نازل ہو اس پر کیا ہے تم پختگی کے ساتھ رہو۔ یہ دونوں چیزیں اصل مطلوب تھی، ایک ٹریننگ دینا مقصود تھا، تو غم پر غم بھی نازل کر رہا تھا، لیکن جو چیز اصل مقصود تھی وہ ٹریننگ تھی کہ علامہ فاتکم، جو چھوٹ جائے اس پر تم غمگین ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، اور جو مصیبت آ جائے تو اچانک کیا ہے پریشان ہو کے نہ بھاگنے لگو۔ واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر تھا، دیکھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھ رہا تھا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غم کے بعد امن اتارا، امنۃ نعاسا، ایک طرح کی نیند، ایک نعاس، ایک جھپکی، یخشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ خاص اس وقت کی حالت ہے، اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن اور چین بخشنے والی اونگ طاری کر دی، یعنی ایسے ہوا کہ صحابہ جو بھی ایک افراتفری کا ماحول یا اللہ کے رسول کے شہید ہونے کا سن کر جو اضطراب کی کیفیت ہوئی تھی، ان کو ایک نیند کی جھپکی آئی اور اس کے بعد وہ اسٹیبل ہو گئے، اب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے پھر گہراؤ کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے آنے لگے، آگے بڑھ بڑھ کے آنے لگے، اب پھر دو بدو مقابلہ شروع ہو گیا۔ اور ایسی حالت میں ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کمزور لوگ تھے، کہ وہ لوگ کیا کیے کہ کیا اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی شکست، تو کہیں اللہ کے رسول جھوٹے تو نہیں ہیں، یہ خیال آ گیا، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا خیال آ گیا ان کے دلوں میں۔ وہ جاہلیت کا خیال کیا تھا؟ یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے شکست یہ کیسے ہوگی جی، کہیں جھوٹے تو نہیں ہیں، ہاں۔ پھر اس کے بعد یقولون هل لنا من الامر من شیء، بعض لوگوں نے کہا کہ کیا ہمارے لیے کوئی امر کی شے نہیں ہے کیا، یعنی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا، رسول ہوتے ہوئے کیا قتل ہو رہے ہیں، ہم تو آئے اس نیت سے کہ اللہ کے رسول ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو ہم کیا پسپا ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی سبیل نہیں ہے کیا؟ فرمایا کہ قل ان الامر کلہ للہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی امر ہے جو کائنات میں چلتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ سبق دینا چاہا، یہی وجہ سے سب کچھ کیا ہے، لوگ مسلمانوں کے اندر بھی شہداء ہو رہے تھے۔ فرمایا کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اصل میں کیا ہے جو تم اپنے نفسوں کے اندر چھپا رہے تھے وہ دراصل ظاہر کرنا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالی۔ جو منافقین تھے، جو کمزور دل والے تھے، جو دل سے نہیں چاہتے تھے جنگ کو آنے کو، یہ دراصل اس طرح کی آزمائشیں کیا کرتی ہیں، فوری طور پر چھانٹ کے رکھ دیتی ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بدر میں شکست بھی نہیں ہوتی، کوئی شہید بھی نہیں ہوتا، ایک حکم پہ معجزہ تعمیر ہو جاتا اور سب کے سب کیا ہے فتح پا لیتے، لیکن یہ اللہ خود چاہتا تھا کہ دلوں میں چھپائے ہوئے جو ہیں وہ سامنے، جو ظاہر نہیں کرتے وہ ظاہر ہو کے سامنے آ جائے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہنے لگے قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نکل کے یہاں میدان جنگ میں نہ آتے، اپنے گھر میں رہ جاتے تو ہم مارے نہ جاتے۔ ہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ لو کنتم فی بیوتکم، گھروں میں رہ جاتے تو کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ارے بدبختوں، موت جب آتی ہے نا، تم اگر بستروں میں بھی گھس جاؤ نا، وہاں بھی پکڑ کے ملک الموت لے کے جائے گا تجھے۔ ہاں، یہ سب سے اہم ترین بات ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، اور
یہ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی ان کے لیے مرنا مقدر ہی تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا موت لکھ دیتا. تو یہاں آنے سے موت ہوئی، گھر میں رہے تو موت نہیں ہوتی، یہ لو کا صیغہ ہے نا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، ایمان کے منافی نہیں ہے. اگر ایک چیز ہو گئی اس کے بعد اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا، بات کرنا بالکل بیکار بات ہے. جو ہونا تھا وہ ہو کر رہتا ہے، اور اسی وقت ہو کر رہتا ہے جب اللہ خود اسے حکم دیتا ہے. اسی واسطے فرمایا کہ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. اب یہ ذرا خاص طور پر پھر ایک مرتبہ سنو. فرمایا کہ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن کے لیے مرنا مقدر تھا وہ یقیناً خود قتل ہونے کی جگہ آ کر پہنچ جاتے. بولتے نہیں، بیٹھے بیٹھے دو سا ابلل جاتا. ارے نہیں آتا با تو ایک سب جاتی، تو نہیں آیا تو کیسا. جو بلا لے گیا انہیں بچ کو آتا، انہیں ایکسیڈنٹ میں مر جاتا. تو کون آ کو بلا لے گیا مرنے کی جگہ؟ دوست آ کو بلا لے گیا جب مرنے کی جگہ انہیں خود جگ پہنچا. تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر ہم احد میں نہیں آتے تو مارے نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر موت لکھی ہوئی ہوتی نا یہاں اسی جگہ مرنا ہے، خود چل کے آ جاتے، تو خود چل کے آتے. وہ واقعہ بچپن میں سنا کرتا تھا میرے والد محترم رحمہ اللہ سے، لیکن اس کی اصل کیا ہے ہم کو نہیں پتا، صحیح ہے یا غلط، لیکن بڑا وہ کیا ہے، یہ اس معاملے میں بہت تقویت دینے والا معاملہ ہے، بہت تقویت دینے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سب آتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ان کا ایک بہت ہی مقرب ترین وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے بازو میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا جو وزیر کو گھر گھر کے دیکھ رہا تھا. جب وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے تو وزیر نے حضرت سلیمان سے پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ یہ مجھے گھر گھر کے دیکھ رہا تھا، یہ کون تھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا؟ حضرت سلیمان نے کہا تو یہ تو ملک الموت تھا جو آگے بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ وہ مجھے گھر گھر کے دیکھ رہا تھا. کہا کہ پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا تھا. اب اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی. بھائی اس کا صحت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، صحیح واقعہ یا غلط واقعہ، بس اس میں ایک نصیحت ہے میں کہہ رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت سلیمان سے، یا نبی اللہ آپ کو تو ہواؤں پر کیا ہے اختیار رکھتے ہیں، آپ کو تو کیا ہے جنات پر اختیار ہے، وہ مجھے گھر گھر کے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دیں کہ فلاں دور دراز ایک مقام ہے وہاں مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس سے سیف ہو جاؤں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. ہوا کو حکم دیا لے جا کے وہاں چھوڑ دے فلاں جگہ، وہ چھوڑ دیا. اب ایک بعد مدت کے پھر ملک الموت ملنے کے لیے آئے حضرت سلیمان کے پاس. بات چیت چل رہی تھی. بات میں حضرت سلیمان نے کہا کہ ہاں اس دن آپ اس شخص کو گھور گھور کے دیکھ رہے، وہ بندہ پریشان ہو گیا، آخر کیا معاملہ ہے؟ حضرت سلیمان کو ملک الموت نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ فلاں دور دراز مقام پر فلاں وقت اس کی روح قبض کر لینا، جبکہ وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پریشانی ہو رہی تھی. ابھی 2-3 منٹ ہی باقی تھے کہ اسے وہاں ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہاں ہونے کا امکان ہی نہیں، یہ یہاں ہے. اللہ نے تو کہا تھا وہاں دور دراز اس مقام پہ اس کی روح قبض کرنا. لیکن مجھے اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے پہنچے گا، کیا پہنچے گا. اللہ نے کہا وہاں، میں نکل کے وہاں چلا گیا، دیکھا تو وہاں موجود ہے، نکال لیا روح. مقتل پر خود پہنچ جاتے. ہاں یہی اللہ کہتا ہے، موت مقرر ہوتی تو تمہیں جنگ کے میدان کو خود لے کے آتی. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. اللہ یہ کیوں کیا؟ ابتلا کرنا چاہتا تھا، تمہارے دلوں کو مانجنا چاہتا تھا اور تمہارے قلوب کو نکالنا چاہتا تھا کہ اصل کون ہے، خالص سونا کون ہے اور بناوٹی کون ہے. واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کا بھید جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اس دن جو لوگ، جو ملاقات ہوئی، جو مٹبھیڑ ہوئی دو جماعتوں کا، کفار اور مشرکین کا، اس وقت جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، انما استزلهم الشیطان، شیطان کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا، ببعض ما کسبوا، ان کے کچھ بعض گناہوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ نے اس کے بعد ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے.
اب یہ دوسری مرتبہ صحابہ کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ جو لوگ اس دن بھاگے پیٹ پھیر کر، یہ دراصل کیا تھا؟ بعض گناہوں کے سبب، بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کا ایک اثر ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے بعد ان کو کیا کرو، یہ بات دلا کر، یہ بات یاد کرا کر آر دلاؤ، بلکہ وہ اللہ نے معاف کر دیا، ہوا تھا۔ لیکن اب کوئی ذکر کر کے ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو بد دیانت کہلائے گا اور گستاخ کہلائے گا۔ اللہ نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بڑا ہی کیا ہے، بردبار ہے، حلیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصیر۔ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں کی طرح نہ کہو یا ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، جب ان کے بھائی بند زمین میں سفر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کے اندر حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی صاف ہم کو منع کیا ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو کیا کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں سے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، اگر ہم فلاں سفر میں نہیں جاتے تو ایسا نہیں چھوتا، میں گیا بھائی نکل کو، کئی کچھ گیا کہ نہیں گیا تو مجھے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تھا، اگر نہیں نکل کو جاتا تھا وہ پردے میں تھا، اب ہو گیا نکل کو گیا، اب لو نہیں بولنا، یہ تقدیر میں تھا بول کو چھوا، ہو گیا نا، بس مسئلہ ختم۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ قدر اللہ ماشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہا وہ کیا۔ یہ باتیں کہنا کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یا ایسا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا تھا، بیکار کی بات ہے۔ ہاں، اس بارے میں بھی آج کے حساب سے بھی یاد رکھ لیجیے، احتیاط کے نام پہ آج یہ بولنا بہت ہو گیا ہے۔ بھائی کبھی بھی ماسک میں رہتا، کبھی بھی الگ ہی رہتا، پرسوں جا کو آیا بھائی، اس کے بعد سے دیکھ، ماسک میں رہنا، ڈسٹینس میں رہنا احتیاط ہے، وہ احتیاط وہ کر لے، وہ سب کرنے کے باوجود بھی تجھے آیا، بھائی وہ نہیں کرتا تو نہیں آتا تھا بولنا، ایمان کی بات ہے، ایمان میں کمی ہو جائے گی، یاد رکھو۔ احتیاط وہ کر لو، لیکن ایمان خراب نہ کرو۔ اسی واسطے فرمایا کہ کفرو، یہ ایسا کہنے والے کافر ہیں جو اب کیا بولتے، اذا ضربوا فی الارض، اگر ہم سفر میں ہوتے، او کانوا غزا، یا اگر ہمیں غزوے میں ہوتے یا جنگ میں ہوتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وہ ہمارے پاس زندہ ہوتے، نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ ارے بیوقوف، جو مارے گئے نا وہ کہاں بھی ہوتے تو مارے جاتے ہو، کئی سطح بھی لا کو ہاتھ مرتے ہو، بچ نہیں سکتے۔ ایک واقعہ ہونے تک احتیاط ہے بھائی، ایک واقعہ ہوگے بعد آپ کیا نہیں کرنا، اس پر تبصرہ نہیں کرنا کہ میں یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تم کرتے نہیں کرتے تقدیر میں تھا بول کے چھواؤ، ایسا قول بولنا، کیونکہ وہ لوگ بول رہے تھے ارے بدر میں غزوہ احد میں آئے ہمیں مارے گئے، اگر نہیں آتے تو مارے نہیں جاتے، تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کافروں کا قول ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات کیا ہوتی معلوم، جو انسانی زندگی پہ اثر کرتی، وہ یاد رکھو، فرمایا کہ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں ایک حسرت چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہو جاتا اس کے بعد ایسا بولنے سے؟ ہمیشہ غمزدہ رہتا انہیں، کائی کو گیا کہ میں نہیں جاتا تھا تو اچھا رہتا تھا، کائی کو گیا کہ میں، کائی کو، یہ حسرت، حالانکہ انہیں 1000 مرتبہ کائی گویا کہ بولا تو بھی وہ آنے کی چیز اسے آتی چارہ کار نہیں تھا اسے، لیکن خامخواہ کی حسرت، خامخواہ کا دل کا دکھنا، ڈر کے مارے کیا ہے، کرونا نہیں آیا تو بھی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا بعد میں۔ تو یاد رکھو یہ دراصل سوچ نہیں ہونی چاہیے ایک ایماندار کی۔ احتیاط کیا پھر ہو گیا، کیا کرنا بھائی، تقدیر، اور ویسے بھی اللہ جو کرتا ہے نا بھائی میرے لیے بہتری کریں گا، بس مسئلہ ختم، خوش، پورے غموں سے نجات مل جاتی اگر یہ سوچے بھائی اللہ جو کرتا ہے نا تیری بہتری کے واسطے کرا رہا، چھوڑو۔ انسان کو کبھی غم نہیں آئے گا، کروڑوں کا نقصان ہوا، اچھا خبر آئی، احتیاط تو کیا، اچھا نقصان ہو گیا، چھوڑو بھائی یہ نقصان شاید کوئی نہ کوئی
اچھا ہی رہا ہوں گا، اللہ کے نزدیک کوئی بھلائی رہیں گی اس میں۔ خالی یہ لفظ اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھو، آپ خوش ہو جائیں گے، پورا غم چھوڑ دیں۔ لیکن جو لوگ اس کو لے کے ایک روگ بنا لیتے ہیں نا، وہ صحیح کو ہو کے کیا ہوتے ہیں؟ پاگل ہو کے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ ایک حسرت کے طور پر وہ بنا دیتا ہے، حالانکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ بار بار دیکھیے، جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اللہ بہت جاننے والا اور سننے والا، بار بار بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہے، تو تم پھر کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم کو چھوڑ دیا؟ بس بھروسہ رکھو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ اگر راہ میں تم قتل ہوتے یا مارے جاتے تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کے لیے مغفرت رکھا ہوا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور ان کے لیے رحمت ہے، خیر مما یجمعون، تم زندہ رہ کے جو کچھ بھی اب جمع کر رہے ہو اس سب سے بہتر شہادت کی موت ہے تمہارے واسطے۔ بدبختو، تم بچ جانے پہ خوشی مناتے ہو، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے یا مرتے یا قتل کرتے یا قتال کرتے یا شہید ہوتے تو اللہ تمہارے لیے مغفرت اور رحمت رکھا ہوا ہے، اور اس کا اجر تب تم دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ تم دنیا میں جمع کرتے ہو ان سب سے زیادہ خیر والا معاملہ ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اللہ کرتا ہے، لیکن تم کو وہ توفیق نہیں ملی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مرتے اور یا مارے جاتے یا قتل ہوتے، سب کے لیے پلٹ کر آنا تو کیا تھا؟ بہرحال اللہ ہی کی طرف پلٹنا تھا۔ یہ پورا تبصرہ جو ہو رہا ہے وہ غزوہ احد کے ہی سلسلے میں ہو رہا ہے، جب ان لوگوں نے کیا ہے خلاف میں باتیں اٹھائی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں، 5000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔